اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس کو بھی ہم نے گوشت بھیجنا ہے یا نہیں، اور اگر غلطی سے ہم ادھر بھیج بھی دیں تو 2 یا 3 بوٹیاں بھیجتے ہیں، اور وہ بھی اچھی اچھی بوٹیاں خود رکھ لیتے ہیں، اور جس میں زیادہ ہڈیاں ہو وہ ان کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ تو گوشت تقسیم کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ گوشت اگر کسی غریب کو دینا ہے تو اس انداز سے دیں، قربانی کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی نہیں کی، قربانی کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جس کے گھر میں گوشت نہیں ہے، قربانی جس نے نہیں کی، اس کے گھر میں چاہیے کہ آپ 1 کلو 2 کلو بھیج دیں۔ وہ اگر زیادہ افراد ہیں تو آپ تھوڑا گوشت بھیجیں گے تو وہ سامنے رکھ کر اس کو کیا کریں گے، کھائیں گے یا دیکھیں گے؟ وہ زیادہ افراد ہیں، کم از کم ان کو 1 بوٹی تو آنی چاہیے جتنے افراد ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ہم وہ 5-6 افراد ہیں، 10 افراد ہیں گھر کے، ہم 3-4 بوٹیاں بھیجیں گے تو وہ کیا کریں گے اس کا؟ لیکن آئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی ہمسایہ غریب ہے، کمزور ہے، ماڑا ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں اچھا کھانا نہیں پکتا اور تمہارے گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے، تمہارے گھر میں اگر کوئی گوشت وغیرہ پکتا ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے، قربانی کے دن کی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آپ نے گوشت پکانا ہے تو اس زاویے سے پکائیں، اس انداز سے پکائیں کہ تمہارے گوشت کی خوشبو اس کے گھر میں نہ جائے۔ اور اگر اچھی طرح سے پکانا ہی ہے، خوشبودار پکانا ہی ہے، تو پھر ایسے ٹائم میں پکائیں کہ جس وقت ہمسائے غریب کے بچے سو گئے ہوں یا وہ گھر میں نہ ہوں، اس وقت پکائیں، تاکہ آپ کے گوشت کی خوشبو سے ان کے بچے کہیں گوشت کی خوشبو ان کے گھر میں پہنچ جائے اور ان کے بچوں کا دل کرے گوشت کھانے کے لیے، اور ان کے پاس گوشت نہ ہو تو وہ غریب کیا کرے گا؟ اور اگر پکا ہی لیا ہے آپ نے تو 1 شوربے کی پیالی ان کے گھر میں بھی بھیج دیں تاکہ ان کا دل بھی بہل جائے، وہ بھی کھا لیں۔ اور اگر تم ان کے گھر میں گوشت نہیں بھیج سکتے، شوربہ نہیں بھیج سکتے، تو پھر ایسے ٹائم میں پکائیں جب ان کے بچے سو گئے ہوں۔ اتنا ہمسائے کا خیال رکھنے کا حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، اور یہ عام دنوں کی بات ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ نے گوشت پکانا ہے، اور جب ایام نہر میں آپ گوشت پکائیں گے تو ظاہر ہے ہر گھر میں گوشت پکتا ہے، لیکن جس کے گھر میں قربانی نہیں ہے، وہ بیچارہ اگر سفید پوش ہے، وہ کسی سے مانگنے کا عادی نہیں ہے، وہ سوال کرنے کا عادی نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے گھر میں گوشت بھیج دیا جائے۔ کسی اور کے گھر میں بھیجنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ اس غریب کے گھر میں پہلے بھیجیں، تاکہ اس کے بچے کسی کے منہ کی طرف نہ دیکھیں، اس کے بچے کسی اور کو نہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے گھر میں گوشت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ جن کے گھر میں قربانی نہ ہو۔ جن کے گھر میں قربانی ہے ان کے گھر میں تو پہلے سے ہی ہے، اگر ہم ان کو دیں گے گوشت تو یہ رب کو راضی کرنا نہیں ہے، یہ پھر ہم اس بندے کو راضی کر رہے ہیں جس کے گھر میں گوشت ہونے کے باوجود ہم بیچ رہے ہیں، تو وہ ہم اس بندے کو راضی کر رہے ہیں، ہم رب کو راضی نہیں کر رہے۔ اور اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان غریبوں کا خیال رکھا جائے، چونکہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ پورا سال جو بندہ گوشت نہیں کھاتا، غریب ہے، کسی کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، تو قربانی کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قربانی رکھ دی کہ ہر غریب بندہ کھا سکے گوشت، ہر غریب کا بچہ کھا سکے۔ لیکن ہم نے اگر ان دنوں میں بھی غریبوں کا خیال نہ رکھا تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پھر قربانی نہیں کر رہے، ہم تو ان بندوں کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں جن کو ہم گوشت بھیج رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ غریبوں کا سب سے پہلے خیال رکھیں۔